اس ویڈیو میں ہم اسم موصول سیکھیں گے۔ اسم موصول کیا ہوتا ہے، آسان انداز میں اردو میں اسم موصول کے الفاظ کون سے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، ان کو جملے میں استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اور ان کی نحوی اعتبار سے ترکیب کیسے کی جاتی ہے۔ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے اردو میں جو اور جس اسم موصول ہے، جو شخص، جس شخص نے، یہ اردو کا اسم موصول ہے جس میں جو اور جس آتا ہے۔ اس کی جو عربی ہے جیسے الذی، اس کو اسم موصول کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پورا جملہ لگانا پڑتا ہے، اور اس جملے کو لگائے بغیر اس کا مطلب اور اس کا مفہوم پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اسم موصول کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اور اردو میں اس کے لیے الفاظ ہیں جو اور جس۔ اب عربی میں دیکھتے ہیں اس کے لیے کون کون سے الفاظ ہیں۔ عربی کے اسماء موصولہ یہ ہیں: الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللائی، اللاتی، اللواتی، ما، من، این، ایتن۔ اس کو آپ اچھی طرح ایک دفعہ یاد کر لیں، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ذہن نشین کر لیں۔ الذی کا مطلب ہے جو شخص، اللذانی اور اللذینی کا مطلب ہے جو دو شخص۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ ہم مرفوعات، منصوبات اور مجرورات جب پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ الذین کا مطلب ہے جو لوگ، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور اللتی کا مطلب ہے جو عورت، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ کوئی لفظ اگر مؤنث ہو تو اس کے ساتھ بھی اللتی لگے گا، اور اگر کسی خاتون کا تذکرہ ہو تو اس کے لیے بھی اللتی لگے گا۔ اللتانی اور اللتینی کا مطلب ہے جو دو عورتیں یا جو دو مؤنث چیزیں۔ اللائی، اللاتی اور اللواتی کا مطلب ہے جو عورتیں، جو خواتین، یا پھر جو چیزیں کے مؤنث ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ تینوں الفاظ آتے ہیں۔ ما کا مطلب ہے جو کچھ، من کا مطلب ہے جو شخص۔ من اور الذی کا ایک ہی مطلب ہے، اور ما اور الذی کا بھی ایک ہی مطلب ہے۔ الذی کے اندر ما والا ترجمہ بھی آ سکتا ہے اور من والا بھی، لیکن ما کا اپنا ترجمہ ہے جو کچھ، جو چیز، اور من کا مطلب ہے جو شخص، ٹھیک ہے۔ این اور ایتن کا مطلب بھی ہے جو، چاہے وہ جو شخص ہو چاہے وہ جو چیز ہو، بالکل الذی کی طرح ہے۔ فرق یہ ہے کہ این الذی کی طرح مذکر ہے اور ایتن اللتی کی طرح مؤنث ہے۔ اور چونکہ یہ مبنیات میں سے ہیں، اسم موصول بھی مبنی ہوتا ہے۔ اس میں غیر متمکن کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک اسم موصول ہے، اور اس میں غیر متمکن سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، تو اسم موصول بھی مبنی ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ این اور ایتن پر تنوین آ رہی ہے دو پیش، حالانکہ اسم موصول پر تنوین نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ این اور ایتن بذات خود معرب لفظ ہیں، ان تبدیل ہوتے رہتے ہیں، این، 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 ایتن، ایتن، ایتن۔ لیکن جب ان کی اضافت ہو جائے ضمیر کی طرف، اور جب ان کے بعد جملہ آ جائے، اور جملے کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے یعنی مبتدا وہ محذوف ہو، یہ جملے میں نہ ہو، تو اس صورت میں این اور ایتن جو ہے مبنی علی الضم یعنی پیش پر مبنی ہو جاتے ہیں۔ ایہم اور ایتوہن، یہ دو لفظ ہیں۔ یہ ایو کے بعد ہم اور ایتو کے بعد ہن آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ مکمل نہ ہو تو اس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ آپ ان کو جب جملوں میں استعمال کرنا دیکھیں گے، جملوں میں ان کا استعمال دیکھیں گے، قرآن کریم میں دیکھیں گے، تو آپ کو یہ اور اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے۔ اب میں 3 مثالوں کے ذریعے سے آپ کو الذی کا استعمال کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں۔ پہلی مثال ہے الذی ہوا قائم زید، جو وہ شخص جو کہ کھڑا ہے زید ہے۔ ترجمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو کھڑا ہے، ہم دور کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے اگر کہنا چاہتے ہیں کسی کو کہ وہ جو شخص کھڑا ہے نا وہ زید ہے، یعنی زید کے بارے میں پہلے کوئی بات چیت چل رہی تھی، اب میں اس کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو شخص کھڑا ہے نا
وہ زید ہے، تو میں کہوں گا الذی ہوا قائم زید۔ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ الذی کو ہم کہتے ہیں اسم موصول، اس کے بعد پورا ایک جملہ آتا ہے۔ اب جملہ بھی ابھی آپ نے نہیں پڑھا، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، یعنی کسی کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہوا قائمن پورا ایک جملہ ہے، ہوا کا مطلب ہے وہ، یہ ضمیر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ قائمن کا مطلب ہے کھڑا ہونے والا یا کھڑا، تو ہوا قائمن کا مطلب ہے وہ شخص کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا قائمن پورا ایک جملہ ہے، ہوا کے بارے میں یعنی وہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ الذی اس میں موصول کے بعد یہ پورا جملہ آیا ہوا قائمن، تو یہ اس پورے جملے کی وجہ سے الذی کا مطلب سمجھ میں آیا، ورنہ اگر آپ صرف کہہ دیں الذی جو شخص، تو اگلا چپ ہو کے سننے انتظار کرے گا کہ ابھی آپ جملہ مکمل کریں گے، تو اس کے بعد آپ کو پھر پورا جملہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو کہ کھڑا ہے، یا کوئی بھی اس کے بعد XYZ کوئی بھی جملہ آ جائے۔ تو الذی اس میں موصول ہے، ہوا قائمن مبتدا خبر مل کر پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس کا صلہ ہے، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر پھر مبتدا ہے، اور زیدن اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کے اندر فعل اور فاعل ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، ابھی جو ہم نے مثال دیکھی اس کے اندر الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر بن رہا ہے مبتدا۔ جملہ اسمیہ کے دو جز ہیں، مبتدا اور خبر، تو ابھی ہم نے مبتدا بننے والی مثال دیکھی، اب اگلی مثال میں الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر خبر بن رہی ہے، زیدن الذی ہوا قائم، زید وہ شخص ہے جو کہ کھڑا ہے۔ تو زید مبتدا، الذی اسم موصول، ہوا مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی کا صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر زیدن کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس جملے میں اور پچھلے جملے میں کیا فرق ہے؟ نحوی اعتبار سے پچھلے جملے میں الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا ہے، اور اس جملے میں الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر خبر ہے۔ اور فرق کیا ہے کہ جب آپ کو کہنا ہو کہ وہ جو شخص کھڑا ہے نا وہ زید ہے، تو آپ کہیں گے الذی ہوا قائم زید، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ان میں سے زید کون ہے، تو آپ کہیں گے زید الذی ہوا قائم، زید وہ شخص ہے جو کہ کھڑا ہے، جو باقی جو دو بیٹھے ہیں وہ زید نہیں ہے، جو کھڑا ہے نا وہ زید ہے۔ بہرحال تھوڑا سا فرق ہے، اور اس کو علم معانی کے اندر ہم تقدیم اور تاخیر جب پڑھتے ہیں وہ بڑی پیچیدہ بحث ہوتی ہے، تو اس میں ہم کو اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ ان دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات میں زور کس پر دینا چاہ رہے ہیں، آپ زید پر زور دینا چاہ رہے ہیں یا الذی ہوا قائم پر زور دینا چاہ رہے ہیں۔ کبھی ہم کو کہنا ہوتا ہے کہ زید وہ شخص ہے جو کھڑا ہے، زید وہ شخص ہے جو کھڑا ہے، زید وہ شخص ہے جو کھڑا ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں تقدیم اور تاخیر کرنی پڑتی ہے، جس کے بارے میں جس کو اہتمام سے بتانا ہے اس کو پہلے کر دیں اور مبتدا کر دیں۔ آگے دیکھیں، اصل تو ہمیں ابھی اس میں موصول کو سمجھنا ہے۔ قام الذی ہوا عالم، قام کا مطلب ہے کھڑا ہو گیا، الذی وہ شخص، ہوا عالم جو کہ عالم ہے، کھڑا ہو گیا وہ شخص جو کہ عالم ہے۔ قام فعل، الذی اسم موصول، ہوا مبتدا، عالم خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی کا صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر قام کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ گھبرائیے نہیں، جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اسی کورس میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ ابھی کیا ہماری سمجھ میں آئی بات کہ الذی کے بعد پورا جملہ آتا ہے، اور الذی اپنے اس جملے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنتا ہے، یعنی اب الذی کے بعد تو پورا جملہ آتا ہے، مگر الذی اس پورے جملے کو اپنے ساتھ ملا کر یہ پھر ایک جز بن جاتا ہے جملے کا، یہ پورا جملہ نہیں رہتا۔ اگر آپ سے میں کہوں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں گے میں نے بات پوری کر دی، لیکن اگر میں آپ سے کہوں الذی ہوا قائم، وہ شخص جو کہ کھڑا ہے، تو آپ انتظار کریں گے کہ میں اپنی بات ابھی مکمل کروں گا۔ تو الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر پورا جملہ نہیں رہتا، جملے کا ایک جز بن جاتا ہے۔ تیسری بات یہ نوٹ کریں کہ الذی کے بعد جو پورا جملہ آتا ہے نا، جیسے ہوا قائم اس یہاں پر آ رہا ہے اور ہوا عالم آ رہا ہے، تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر آئے گی، ضمیر آپ پڑھ چکے ہیں، غائب کی ضمیر آئے گی، اور وہ الذی کے مطابق ہوگی۔ اگر الذی ہے تو وہ ضمیر ہوگی ہوا، اگر اللذانی ہے تو وہ ضمیر ہوگی ہما، اگر الذین ہے تو وہ ضمیر ہوگی ہم، اگر اللتی ہے تو وہ ضمیر ہوگی ہیا، اگر اللتانی ہے تو وہ ضمیر ہوگی ہما، اور اگر اللاتی اللائی اللواتی ہے تو وہ ضمیر ہوگی ہننا۔ یعنی اس میں موصول کے مطابق وہ ضمیر آئے گی، اور وہ ضمیر
جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر کا مرجع، ضمیر کا لوٹنا۔ جب میں کہتا ہوں ہوا قائم، وہ کھڑا ہے، تو ہم اس کو نحوی اعتبار سے یہاں سوال کریں گے کہ ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے، یعنی کلام جو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو کس کی بات چل رہی ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں دو بندے بات کر رہے ہوں اور تیسرا آ جائے اور ان میں سے بات کرنے والے کہیں کہ وہ بہت سمجھدار آدمی ہے، تو تیسرا آنے والا پوچھے گا کون؟ یہ کون اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے وہ۔ اب یہ جو کون پوچھ رہا ہے نا، اس کو نحوی اصطلاح میں ہم پوچھتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، ضمیر لوٹ کس کی طرف رہی ہے۔ تو الذی کے بعد جو پورا جملہ آتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر آتی ہے جو الذی کے مطابق ہوتی ہے اور الذی کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے ہوا قائمون میں یہ جو ہوا ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے، کون کھڑا ہے، تو آپ کہیں گے یہ ہوا ضمیر کا مرجع ہے الذی، جو شخص کے وہ کھڑا ہے۔ اب اگلا آپ سے پوچھے گا جو شخص کھڑا ہے اس کا میں کیا کروں، تو آپ کہیں گے میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، قائمون وہ کھڑا ہے، الذی ہوا قائم، زیدن وہ زید ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو 10 الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ یاد کر لیں اور نیچے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں یہ والے الفاظ لکھیں۔ لکھنے سے بھی عربی کے الفاظ جو ہے نا، لکھنے سے لکھنا بھی آتا ہے اور لکھنے سے یاد بھی ہوتا ہے اور لکھنے سے عربی بھی آتی ہے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت لکھیں جس کے اندر آپ کو اسم موصول نظر آ رہا ہو، اور پھر اس کے اندر ایک یا دو جتنے بھی اسماء موصولہ ہوں ان کی نشاندہی کریں۔ آپ بتائیں کہ بھئی اس کے اندر یہ والا لفظ اسم موصول ہے، اس آیت کے اندر اللتی آ رہا ہے، اس آیت کے اندر الذی آ رہا ہے، یہ اسم موصول ہے۔ تو یہ آپ کا اس سبق کا کام ہے۔